ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کل تک سلطان جو اسرا کو اگنور کر کے اسے یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی زندگی میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آج جب اسرا سلطان کو اگنور کر رہی ہے تو سلطان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ خالہ اپنے بھائی سلطان کو جو کہہ کر جانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ مجھے دعا دیں کہ میرا شوہر آپ کی طرح بالکل نہ ہو، اس بات پر سلطان اسرا پر ہی الزام لگا دیتا ہے کہ تم نے ہی میری بہن کو بھڑکایا ہے، جس کی وجہ سے وہ مجھ پر اس طرح کے الزامات دے رہی ہے۔ اس کے بعد اسرا سلطان کو بے حد منانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ بالکل بھی اس کی بات نہیں مانتا، تو اسرا بھی طے کر لیتی ہے کہ آج کے بعد وہ سلطان کو نہیں بلائے گی۔ دوسری طرف مشیل اسرا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم جتنا اسے اگنور کرو گی اتنا ہی اسے اریٹیٹ ہوگا اور وہ اس بات کو جاننے کی کوشش کرے گا کہ تم آخرکار اس سے دور کیوں جا رہی ہو۔ تم اسے جتنا ویلیو کرو گی وہ اتنا ہی تم سے دور رہے گا، کیونکہ وہ یہ بات جان جائے گا کہ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور وہ تمہارے ایموشنز کے ساتھ بالکل اسی طرح سے کھیلے گا جس طرح سے وہ اب تک کھیلتا آیا ہے۔ لے کر جاتی ہے مشیل اپنے ساتھ اسرا کو شاپنگ پر، وہاں جا کر پوچھتی ہے اسرا سے اور کہتی ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں کہتی کہ وہ سلطان کو ٹھیک کریں۔ کہتی ہے اسرا مشیل سے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں سے یہ بات نہیں کہی ہوگی؟ کہا تھا میں نے انہیں ایک بار، مگر تم جانتی ہو کہ اس کے بدلے کیا ہوا تھا؟ میری ماں کو سلطان کے آفس میں جا کر اس کی منتیں کرنی پڑی تھی کہ وہ آ کر مجھے اپنے گھر لے جائیں تاکہ ان کی بیٹی کا گھر بس جائے، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہوں گی کہ میری وجہ سے میری ماں کو بار بار کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑیں یا منتیں کرنے پڑیں۔ دوسری طرف سلطان، جس نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ اسرا کو اب بالکل بھی نہیں بلائے گا، جب دیکھتا ہے کہ اسرا بھی اسے پوری طرح سے اگنور کر رہی ہے، اسے نہیں بلا رہی، تو اسے ایک بے چینی سی ہوتی ہے۔ اسرا بنا رہی ہوتی ہے آلو کے پراٹھے کہ وہیں پر کچن میں آتا ہے وہ، تو طلت یعنی کہ سلطان کی ماں سلطان سے کہتی ہے کہ اسرا آلو کے پراٹھے بنا رہی ہے اور تمہیں بھی بہت پسند ہے تو تم ضرور کھاؤ گی۔ اسرا جان بوجھ کر سلطان کو ستانے کے لیے کہتی ہے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ لیا کہ یہ آلو کے پراٹھے کھائیں گے؟ یہ بالکل بھی نہیں کھائیں گے، یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ان میں بے حد کیلریز ہوتی ہیں اور یہ اپنی ڈائٹ کو لے کر بہت زیادہ کانشیس ہیں۔ وہیں پر طلت کہتی ہے کہ ایسی بھی کیا بات ہو گئی، کبھی کبھی تو اپنے دل کی منمانی کر لینی چاہیے۔ وہیں پر سلطان اسرا کو نیچا دکھانے کی خاطر یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اپنی ڈائٹ کو چیٹ کرنا بھی ہوگا تو میں کوئی لذیذ کھانا کھاؤں گا، اس کے بنائے ہوئے آلو کے پراٹھے تو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ دوسری طرف رافع، جس نے یہ ٹھان رکھا ہے کہ وہ سلطان سے فریضے کا بدلہ لے کر رہے گا، جب سلطان نے اس سے سیلفی مانگی کسی لڑکی کی تو اس نے بھی ٹھان لیا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ چاندنی کو پوری طرح سے تیار کر رہا ہے سلطان کے سامنے لانے کے لیے اور پوری طرح سے فریضے کا بدلہ لینے کے لیے۔ دوسری طرف جب سلطان کو محسوس ہوتا ہے کہ اسرا اسے اگنور کر رہی ہے تو وہ خود پہل کرتا ہے اسرا سے بات کرنے کی، اس سے بات کر کے یہ کوشش کرنے کی کہ شاید میں اس سے بات کروں گا تو اسرا بالکل پہلے کی طرح ہو جائے گی۔ کرتا ہے اسرا کو فون سلطان اور کہتا ہے کہ تم آخرکار کہاں پر ہو؟ وہیں پر مشیل بھی موجود ہوتی ہے اور اسرا کو سمجھاتی ہے کہ تم سلطان سے یہ کہو گی کہ میں باہر آئی ہوئی ہوں اور میں آپ سے بعد میں بات کروں گی۔ بالکل اسرا اسی طرح سے سلطان کو فون پر کرتی ہے اور اس کو یہ ظاہر کرواتی ہے کہ جیسے وہ اسے اگنور کر رہی ہو، کہہ کے اسے یہ فون بند کر دیتی ہے۔ سلطان کو بے حد غصہ آتا ہے اور وہ یہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخرکار اسرا میں اتنی جرأت کیسے آ گئی، کس نے اسے اتنی شے دی ہے کہ وہ کس کی شے پر اس طرح کی بات کر سکتی ہے۔ پوری طرح سے سلطان اس بات کو لے کر پاگل ہوتا جا رہا ہے کہ آخرکار اسرا اس کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کیوں کر رہی ہے۔ دوسری طرف سلطان، جو کہ جنید اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے مشیل کے خلاف۔ کہتا ہے سلطان جنید سے کہ حیرت کی بات ہے کہ تم اپنی بیوی کو اس طرح سے چھوٹ دیے ہوئے ہو کہ اس نے تم سے پوچھنا تو ضروری نہیں سمجھا، لیکن بتا کر تو جا سکتی تھی۔ اس نے تو تمہیں یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ آخرکار کہاں پر گئی ہے، اور تم دیکھو اب در بدر پھر رہے ہو۔ کیا جواب دے گا سلطان کو جنید اس بات کا؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل شدت۔